نمبر 53 بات چل رہی تھی عقائد پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں، تو 52 کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ماقبل میں ہو چکا تھا۔ 53 نمبر پر جو کتاب ہے وہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح ہے۔ کتاب الروح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور ان کے علوم اور افکار کے ترجمان ہیں۔ ان کی اس کتاب کا عنوان تو روح سے متعلق چیزیں ہیں، البتہ اس میں انہوں نے عقائد کا تذکرہ بھی ضمناً کیا ہے، خاص طور پر عذاب قبر کا تذکرہ، عذاب قبر کے منکرین کا تذکرہ، روح کی کیفیت، روح کا جسم کے ساتھ تعلق، موت سے پہلے اور موت کے بعد، اس کی وضاحت کی ہے۔ انسانی روح کا جو جسم کے ساتھ تعلق ہے، ایک وہ تعلق ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد بچے میں روح آ جاتی ہے، تو ایک روح کا وہ تعلق ہے جو ماں کے پیٹ میں۔ نمبر 2 روح کا وہ تعلق ہے جو دنیا میں آنے کے بعد ہے، اور نمبر 3 روح کا وہ تعلق ہے جو انسان جب سویا ہوا ہو تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ نیند میں بھی اللہ روح کو لے لیتا ہے، البتہ جس کو زندگی دینی ہو اللہ اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے، جس کو نہ دینی ہو تو اللہ اس کی روح کو اپنے پاس روک کے رکھتا ہے۔ تو نیند میں بھی روح اللہ قبض کر دیتا ہے، لیکن روح کا من وجہ تعلق باقی ہوتا ہے، اس وجہ سے انسان کروٹیں بھی بدلتا ہے، اس کا کھانا بھی ہضم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی سانس بھی چل رہی ہوتی ہے کہ روح کا من وجہ تعلق باقی ہے۔ چوتھا روح کا تعلق ہوتا ہے موت کے بعد قبر میں، کہ روح کا جو جسم سے تعلق ہوگا تو اسے کہتے ہیں نوع من الحیات، حیات کی ایک قسم ہے۔ تو اس روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان قبر میں عذاب کو بھی محسوس کرتا ہے اور ثواب کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اور 5واں روح کا تعلق ہوگا محشر کے میدان میں، جب اللہ انسان کو دوبارہ کھڑا کرے گا تو اس کے جسم میں روح آئے گی، تو یہ روح کے جسم کے ساتھ تعلق ہیں 5۔ دنیا میں انسان کا جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے، اور نیند کے اندر انسان کی روح غالب ہے اور جسم مغلوب ہے۔ اور چونکہ قبر کی مشابہت نیند کے ساتھ ہے، اس لیے وہاں بھی روح غالب ہے، جسم مغلوب ہے، اور محشر کے میدان میں دونوں غالب ہوں گے، روح بھی مکمل غالب ہوگی، جسم بھی مکمل غالب ہوگا۔ اگر یہ وضاحت سمجھ آئی ہے تو سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان کا جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے، اس لیے جو تکلیف ہوتی ہے پہلے جسم کو ہوتی ہے اور اس کے واسطے سے روح کو پہنچتی ہے۔ نیند میں انسان کی روح غالب ہے اور جسم مغلوب ہے، اسی طرح موت کے بعد قبر میں بھی۔ تو آپ دیکھیں نیند کو بھی تشبیہ موت سے دی جاتی ہے نا۔ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ جب انسان سو کے اٹھتا ہے اللہ نے مجھے موت کے بعد زندگی دی، حالانکہ وہ مرا تو نہیں ہے، سویا ہے، لیکن سونے کو تشبیہ کس سے دی؟ موت سے دی۔ اس طرح جب آدمی سوتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، تو میں مر رہا ہوں، حالانکہ مر تو نہیں رہا، وہ تو سو رہا ہے۔ تو سونے کو تعبیر کس سے کیا؟ مرنے سے تعبیر کیا۔ تو گویا نیند جو ہے یہ بمنزل موت کے، اس لیے قبر کی ساری باتوں کو سمجھنا ہو تو نیند سے سمجھیں۔ اب اگر کوئی کہے ہم نے قبر کھولی اور قبر میں تو فلاں کو عذاب نہیں ہو رہا تھا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس سے کہو جیسے ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، خواب کے اندر اسے راحت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، خواب میں اسے سزا دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کو راحت اور لذت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے قبر کھولی، آپ کو نظر نہیں آیا لیکن اس کو راحت اور عذاب ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے پہلے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے،
شعور کا تعلق حواس سے ہے، یعنی تمہیں آنکھوں سے وہ نظر مردہ آئے گا، کانوں سے تم اس کی آواز نہیں سن سکو گے، ہاتھوں سے بظاہر دیکھو گے تو جسم میں حرکت نہیں ہوگی۔ شعور یہ کہے گا کہ یہ مردہ ہے، لیکن ہمارا ایمان شعور پہ نہیں، وحی پر ہے، اور وحی یہ کہتی ہے کہ زندہ، اس لیے انسان اسے زندہ تسلیم کرتا ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ بات عرض کی کہ دنیا میں جسم غالب ہے، یہ ابن قیم نے وضاحت کی کتاب الروح میں، اور موت کے بعد انسان کی روح غالب ہوگی۔ اب جسم بھلے ریزہ ریزہ ہو جائے، جل جائے اور سمندر میں ڈوب جائے، کوئی جانور اس کو کھا لے، جہاں بھی اس کے ذرات ہوں گے، تو چونکہ روح پر موت نہیں آتی، روح صرف جسم سے نکل کر عالم بالا میں چلی جاتی ہے یا عالم اسفل میں، نیکوکار ہے تو علیین میں، گناہگار ہے تو سجین میں، روح پر موت نہیں آتی، روح صرف جسم سے نکل جاتی ہے۔ موت کہتے ہیں انقطاع روح عن الجسد، صرف وہ روح کا جسم سے تعلق منقطع ہوتا ہے، اور قبر میں روح کا دوبارہ جسم کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ عذاب اور ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے قبر کی کوئی بھی بات ہو، اس کو نیند کے ساتھ سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے شارع نے بھی عموماً نیند کو تشبیہات موت کے ساتھ دی ہیں۔ بہرحال پھر جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو اس میں روح اور جسم دونوں غالب ہوں گے۔ تو یہ میں بات عرض کر رہا تھا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح کی، کہ اس نے روح کے اندر یہ تفصیلات بیان کی، اس لیے یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی مفید ہے، اور اس میں بہت سے واقعات بھی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی گستاخیاں کی، سلف کی اللہ نے ان کو دنیا میں کیا سزا دی، خواب میں ان پر کیسے واقعات پیش آئے۔ جیسے ایک واقعہ کہ ایک شخص شیخین کو برا بھلا کہتا تھا، تو رات کو اس نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کی زیارت ہوئی، شیخین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں کی طرف یوں اشارہ کیا تو اس کی آنکھ باہر کی طرف نکل آئی۔ اسی طرح ایک شخص شیخین کو برا بھلا کہتا تھا، خواب میں اس کو منہ پہ تھپڑ مارا گیا تو اس کا ایک چہرے کا ایک طرف بالکل سیاہ ہو گیا، ایک طرف سفید تھا ایک طرف اس کا سیاہ تھا۔ بہت سے واقعات ابن قیم نے اس طرح لکھے ہیں، اور اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ چھپا ہوا ہے، تو اگر کوئی اصل نہ پڑھ سکے تو اردو میں ترجمہ اس کا طبع ہے، اسی کتاب الروح کے نام سے۔ روح سے متعلق اردو میں تفصیلات پر ایک مختصر رسالہ ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، روح اور عقل پر۔ تالیفات عثمانی کے نام سے حضرت کے تمام رسائل ادارہ اسلامیات سے طبع ہو چکے ہیں۔ حضرت کے جتنے مختصر رسالے تھے ادارہ اسلامیات نے اسے یکجا شائع کیا ہے چھوٹی جلد میں، تو ان میں حضرت کا روح پر بھی رسالہ ہے، عقل پر بھی۔ تو اگر اردو میں مختصر پڑھنا چاہیں تو اس میں پڑھیں، اور تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو علامہ ابن قیم کی کتاب میں روح کی مباحث بڑی مشکل ہیں، چونکہ قرآن نے خود کہا نا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس روح امر ربی ہے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی، اس لیے اس کی وضاحت کو بیانی کما حقو سمجھنا ایک مشکل امر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی کہ انسان اس کی کنہ اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو فقہا میں علماء نے بھی اس کی تشریحات کم ہی بیان کی، بس غیب پر علم رکھا۔ علامہ ابن قیم کی کتاب میں اس بارے میں تفصیلات زیادہ ملتی ہیں۔ تو بہرحال اس کتاب میں چونکہ عقیدے کی بھی مباحث اکثر موجود ہیں، اس وجہ سے اس کا شمار کتب عقائد میں ہوتا ہے۔ نمبر 54 کتاب المواقف، علامہ عضد الدین ای جی رحمۃ اللہ علیہ، عضد الدین ای جی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 756 ہجری۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں دارالجیل سے طبع ہے۔ کتاب المواقف عقائد پر ایک مشہور اور تفصیلی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذات باری تعالیٰ سے لے کر معاد تک کے تمام عقائد کو بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ خاص طور پہ اس میں فلاسفہ کی باتیں اور ان کا رد یہ زیادہ ہے، اور عقائد کو نقل کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی ثابت کیا ہے۔ فلاسفہ کے جو اصول تھے ان کا رد بھی اس میں ہے، تو اس لیے یہ 2 کتابیں بڑی مفید ہیں، شرح مواقف اور اسی طرح شرح مواقف جسے کہتے ہیں۔ تو ان کی آگے پھر شرح ایک ہے علامہ سید شریف جرجانی کی اور ایک ہے علامہ تفتزانی کی، آگے وضاحت اس کی آئے گی۔ تو یہ دونوں کتابیں کتب عقائد میں آپ کے سامنے نام آئے گا شرح مواقف، اور اسی طرح دوسرا نام آئے گا شرح مقاصد۔ تو شرح مقاصد، شرح مواقف 2 مشہور کتابیں ہیں۔
تو ان میں کتاب المواقف یہ ہے، پھر آگے اس کتاب کی شرح لکھی گئی ہے، انشاءاللہ شرح کا تذکرہ آگے آئے گا۔ نمبر 55 الاعتصام۔ الاعتصام علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 790 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار ابن عفان سے طبع ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الموافقات، اور یہ دوسری کتاب ہے الاعتصام۔ ان کی جو الموافقات ہیں اس کو اللہ نے بڑی قبولیت دی ہے۔ اس کتاب میں شریعت کے مقاصد، شریعت کے علل اور احکامات کی عقلی وجوہ اور اسباب کو بیان کیا، یعنی شریعت نے اگر ایک بات کا حکم دیا تو اس کے عقلی دلائل، عقلی وجوہات کیا ہیں، تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں الموافقات میں بیان کیا ہے۔ اس لیے بہت سی جگہوں میں اس کتاب کا کچھ حصہ آج بھی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے الموافقات کا، جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالغہ ہے، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی احکام اسلام عقل کی نظر میں اشرف الجواب ہے۔ اسی طرح یہ ایک مفید کتاب ہے الموافقات۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی طبع ہے۔ دوسری جو ان کی یہ کتاب ہے جس کا تعارف چل رہا ہے وہ الاعتصام۔ اس کتاب کا عنوان سنت کی پیروی ہے، بدعات سے اجتناب ہے، سنت پہ چلنا، مسنون اعمال کا اہتمام کرنا، اس پہ موجود روایات اور آثار اور مسنون اعمال کا تذکرہ ہے، بدعات کی تردید ہے۔ اس میں اگر کوئی بدعات کے رد پر علمی مواد احادیث اور آثار کی روشنی میں پڑھنا چاہے تو وہ یہ الاعتصام میں پڑھے، اور اگر اردو میں پڑھنا چاہے تو راہ سنت، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب راہ سنت، اس میں سنت سے متعلق تمام تفصیلات اور اہل بدعات کی جتنی بدعات ہیں سب کا رد ہے، جیسے تیجا ہے، 40واں ہے، قبروں پہ پھول ڈالنا ہے، 11ویں شریف ہے، اور 12 ربیع الاول کے جلوس ہیں، نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، عرس منانا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کا بحوالہ رد کیا ہے۔ تو عربی میں یہ کتاب اچھی ہے اور اردو میں راہ سنت۔ تو الاعتصام میں سنت کے متعلق تمام تفصیلات ہیں، تو اگر کسی کا ذوق ہو تو اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ نمبر 56 شرح العقیدۃ الطحاویہ، امام ابن ابی العز متوفی 792 ہجری۔ یہ 2 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ عقیدہ طحاویہ مشہور متن ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 321 ہجری کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا مختصر مگر جامع انداز میں تذکرہ کیا۔ بہت سے اہل علم نے اس کی شروحات لکھی، انہی شروحات میں ایک شرح العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے امام ابن ابی العز کی ہے۔ امام ابن ابی العز کے نام کے ساتھ عموماً حنفی کا لفظ لگا ہوتا ہے، تو بعض ساتھی اسے حنفی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ حنفیہ کے نقطہ نظر پر نہیں تھے، اور انہوں نے جو نظریات اور جو عقائد پیش کیے ہیں وہ بھی اہل سنت والجماعت کے نہیں ہیں۔ عقائد اور افکار میں انہوں نے جو پیروی کی ہے وہ زیادہ تر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم کی ہے، انہی کے علوم اور افکار کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور انہوں نے شرح عقیدہ طحاویہ میں جتنا ذکر کیا ہے تقریباً 178 مقامات، میں آگے کتاب کا نام عرض کروں گا، 178 مقامات پر انہوں نے عبارتیں علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی عبارتوں سے ذکر کی ہیں، بعینی ہی وہی عبارات ہیں جو اس وقت علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں میں موجود ہیں، انہی کی عبارت در عبارت، بسا اوقات ایک ایک صفحے کی عبارتیں بھی وہاں سے ذکر کی گئی ہیں، تو انہی کے علوم اور افکار کو انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری کتاب میں علامہ ابن تیمیہ اور قیم کا نام نہیں لیا، حالانکہ عقائد اور نظریات وہی ذکر کیے جو ان کے ہیں،
یہ مطلب نہیں کہ علامہ ابن تیمیہ اور قیم کہیں ہٹ کر تھے، وہ بھی اہل سنت میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں حضرات سے دین کا بہت بڑا کام لیا، شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، لیکن بعض مسائل میں ان کے تفردات ہیں جسے جمہور علماء نے قبول نہیں کیا۔ ان کی عظمت، جلالت شان، علمی مقام اپنی جگہ، لیکن جمہور کے نقطہ نظر سے ہٹ کر جو انہوں نے آراء پیش کی ہیں اسے امت نے قبول نہیں کیا ہے۔ ان چیزوں کو امام ابن ابی العز نے لے کر اپنی شرح میں لکھا۔ مختصر ان کا تعارف اور وہ مقامات جہاں انہوں نے وہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت ہوئی ہے 22 ذوالحجہ 731 ہجری کو، اور ان کا انتقال ہوا ہے 792 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں۔ ان کا اصل نام ہے صدر الدین علی بن علاء الدین، صدر الدین علی بن علاء الدین، معروف ہیں ابن ابی العز کے نام سے۔ ان کے والد، ان کے دادا اور ان کے پردادا حنفی مسلک کے عالم گزرے، اور دمشق میں احناف کے متعدد مدارس میں انہوں نے تدریس بھی کی ہے۔ چونکہ ان کے آباء و اجداد حنفی تھے، اسی وجہ سے یہ بھی اپنی نسبت حنفیت کی طرف کرتے تھے اور اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھتے تھے، لیکن یہ اپنے باپ دادا کے اس نظریے پر یہ باقی نہ رہے۔ ابتدا میں یہ مدرس تھے، بعد میں انہیں قضات کا عہدہ ملا اور پھر یہ قاضی بھی رہے، لیکن چند چیزوں میں جب انہوں نے اس سے ہٹ کر رائے دی جمہور سے تو ان پر حالات بھی آئے اور انہیں جیل بھی جانا پڑا، اور چند مہینے پھر انہوں نے جیل میں بھی گزارے۔ ابن ابی العز، اس کا اختلاف ہوا، اس دور میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا علی بن ایبک، علی بن ایبک۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک قصیدہ پڑھا، اس میں حضور کی تعریف کی، تو ابن ابی العز نے اس کا رد لکھا، اور اس نے چند مسائل پر اعتراضات کیے، خاص طور پر 3 مسئلے یہ تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کا انکار کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ پر فضیلت دی۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر بھی کلام کیا۔ جب یہ 3 باتیں سامنے آئیں تو دیار مصر کے جو علماء تھے انہوں نے ابن ابی العز کے خلاف کھڑے ہوئے، تو پھر قاضی وقت کی عدالت میں مقدمہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے خلاف پھر یہ فتویٰ ہوا اور انہیں 4 مہینے تک محبوس کیا گیا۔ اگر اس واقعے کی تفصیلات دیکھنی ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے انباء الغمر فی ابناء عمر، جلد نمبر 1 صفحہ 258، اس میں حافظ نے بھی لکھا ہے۔ اسی طرح قاضی ابن شہبہ نے اپنی تاریخ میں جلد 3 صفحہ 89 میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی بعض باتیں اس وقت بھی اس طرح کی معروف تھیں۔ اب ان کو مدارس حنفیہ میں تدریس کا موقع اس لیے ملا تھا کہ وہ وراثت جاری تھی، ان کے آباء و اجداد حنفی رہے، اس لیے بعد میں بھی انہی مدارس کے اندر انہوں نے بھی تدریس کی۔ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو حنفی ہی ظاہر کیا، اس لیے اہل علم میں یہ حنفی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے نظریات کا پتہ ان کی شرح سے چلا۔ خود یہ برسر منبر اور یا برسر قضات کے عہدے پر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس لیے جب ان کی یہ کتاب چھپی اس کے بعد اس کا اظہار ہوا۔